انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے بھی افضل ہیں، یعنی تمام انبیاء تمام مخلوق میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں میں جو رسول ہوتے ہیں ان سے بھی انبیاء افضل ہوتے ہیں۔ ولی کتنا ہی بڑا مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ولی کی جو ہم کرامتیں عظمتیں بیان کرتے ہیں وہ سب کرامتیں عظمتیں اپنی جگہ پہ، لیکن مرتبہ اور مقام کبھی بھی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے وہ کافر ہے، یعنی کہ جو نبی نہ ہو اس کو کسی نبی سے افضل بتا دے، جیسے کسی کے گھن سوار ہو اور حضور سرکار غوث اعظم کی تعریف کرتے کرتے کسی نبی کے برابر بنا دے یا ان سے بڑا بنا دے، تو ان دونوں صورتوں میں وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ ولی کتنا بھی بڑا مقام کو پہنچ جائے کسی نبی کے پیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اس کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ولی کا مقام الگ ہے اور نبیوں کے مقام سے بہت ہی نیچے ہے۔ تو سارے انبیاء سب میں سارے مخلوق میں سب سے افضل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے مخلوق پیدا کیا سارے مخلوق میں سب سے افضل سب سے بہتر مخلوق انبیاء کرام کی جماعت ہوتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ کسی نبی کی تعظیم فرض عین ہے، ہر نبی کی، کسی بھی نبی بولے تو ہر نبی کی، بلکہ اصل تمام فرائض ہیں۔ جتنا فرض پڑھتے ہیں نا، فرض نمازیں، فرض روزے، فرض، اس سے بھی افضل اور بہتر ہے نبی کی تعظیم، اس سے افضل اور بہتر ہے نبی کی تعظیم۔ اب غور کریں، عقیدہ بیان کر رہا ہوں، مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس سے بھی بہتر اور افضل کیا ہے؟ نبی کی تعظیم۔ آپ دیکھیں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی نماز جو قضا ہو رہی تھی کیسے ہو رہی تھی؟ کیسے ہو رہی تھی؟ فرض نماز قضا کر رہے تھے نبی کی محبت میں، وہ یہ جان رہے تھے کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری نماز سے افضل نبی کی تعظیم ہے۔ آپ آرام فرما رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، زانوئے مبارک پر سر رکھ کر کے، سر مبارک رکھ کر کے، ان کی نماز قضا ہو رہی تھی، لیکن بولے نہیں۔ کیوں نہیں بولے؟ وہ جان رہے تھے کہ جس شخصیت کا سر مبارک میرے قدم پہ، میرے زانوئے مبارک پر ہے، ان کی تعظیم ہماری نماز سے افضل ہے، ان کی تعظیم ہماری نماز سے افضل ہے۔ اگر یہ راضی رہے تو خدا ہماری نماز کو قبول کر لے گا۔ تو یہ عقیدہ آپ کا اور ہمارا اور سارے مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ ہمارے تمام فرائض عبادتیں جتنی ہم کرتے ہیں اس سے بھی بڑا افضل کام یہ ہے کہ نبی کی تعظیم کی جائے، نبی کی تعظیم۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ فرض چھوڑ دیا جائے، یہ مطلب نہیں، دونوں جب ایک ساتھ آ جائیں تو پہلے نبی کی تعظیم کی جائے گی پھر نماز پڑھی جائے گی، یہ کہنے کا مطلب ہے ہمارا۔ تو یہ مرتبے اور مقام کے حساب سے نبی کی تعظیم عبادتوں سے بھی افضل ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین، غور کریے گا، ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ کسی بھی نبی کا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں 1,24,000 کم و بیش، کسی بھی نبی کی ادنا بھی توہین یا تکذیب مطلب جھٹلانا، توہین مطلب شان میں کمی کرنا، یہ کفر ہے۔ آدمی ہلکا بھی کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب اس کے متعلق بہت سارے علماء کے اقوال اور بہت ساری حدیثیں ابھی میرے پیش نظر ہیں، سامنے ہیں، اور بہت ساری ابھی کتابوں میں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہلکا سا عیب لگائے وہ بھی بندہ مسلمان نہیں رہ جاتا، کافر ہو جاتا۔ کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو تحقیر کے ساتھ بول دے، اب تحقیر سمجھانے کے لیے ذرا آپ کی زبان میں بتا رہا ہوں، جیسے کسی کا نام امجد رہتا ہے تو آپ اس کو توڑ کر کے کوئی بولتا ہے امیا، بولتا ہے نا، رمیز رہتا ہے تو توڑ کر کے بولتا ہے رمیا، ایسا بولتے ہیں نا آپ مہاراشٹر کی زبان میں۔ ہمارے وہاں پانی کو بولتے ہیں پنیا، لوٹے کو بول دیتے ہیں لوٹوا۔ تو یہ تصغیر کا ایک لفظ بتا رہا ہوں، آپ کے وہاں وہ بولتے ہیں، ہمارے وہاں اسے بولتے ہیں، وہ جگہ جگہ علاقے کے حساب سے ہوتا ہے۔ اگر علاقے کے حساب سے بھی کوئی بندہ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، پہلے توبہ کر کے پھر لفظ میں دہرا رہا ہوں، نبی کے بال شریف کو بلوا کہہ دیا، نبی کے جوتا شریف کو معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، جتوا کہہ دیا، وہ مومن نہیں، مومن تو دور، وہ مسلمان بھی نہیں۔ غور کریں آپ، نبی کی شان کی بات ابھی ہم بعد میں کریں گے، نبی کے سامان کی بھی اگر کسی نے توہین کر دیا تو مومن نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا مقام اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کا ہے، تو ان کے سامان کو بھی آپ کم نظر سے نہ دیکھ سکتے نہ برے زبان سے بول سکتے ہیں۔ منہ مبارک کی ہم زیارت کرتے ہیں،
زیارت کرتے وقت بھی کسی کے سینے میں تنقیص کا، تحقیر کا، برے خیالات اگر آ جائیں، خدا کے واسطے دور چلا جائے، قریب نہ آئے وہ، کہ اس کے دل میں اس طرح کے خطرات اٹھیں اور اس کے زبان سے کچھ نکل جائے یا دل ہی میں رہ جائے تو بھی نفاق پیدا ہو جائے، اور نفاق پیدا ہو جائے تو پھر وہ بندہ مومن نہیں رہ جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نبی کے کسی بھی سامان کا تحقیر کے ساتھ بندہ نہیں بول سکتا، اگر بولے گا تو وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔